ہنزا اور نگر کا شمار پاکستان کے خوبصورت ترین علاقوں میں ہوتا ہے، حالانکہ دونوں علاقوں کی رنگ، نسل، زبان، کلچر سب کچھ سیم ہے۔ اس کے باوجود ہمیں ہنزا کی ڈیولپمنٹ، ٹورسٹ کے نمبرز، اوور آل کوالٹی آف لائف نگر سے بہت بہتر نظر آتی ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ ان کے مذہب اور کلچر کے ڈفرینسز ہیں۔ ہنزا کی اکثر آبادی شیعہ اسماعیلی کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہے، جہاں نگر کی اکثر آبادی شیعہ اثنا عشری کمیونٹی سے تعلق ہے۔ پاکستان بننے کے بعد دونوں علاقوں میں ایک جاگیرداری نظام رائج تھا، لیکن دونوں علاقوں کی حکومت کے سٹائل میں بھی بڑا فرق تھا۔ نگر کا راجہ اپنے لوگوں سے آپ کہتے ہیں بھتہ، ایک ٹیکس کے طور پہ پیسہ لیا کرتا تھا اگر ان کے علاقے کے کسی آدمی نے باہر پڑھنے جانا ہو، چاہے وہ زمین کی صورت میں ہو یا پیسے کی صورت میں، ان کو یہ پیسہ راجہ کو دینا ہوتا تھا۔ تو ایک بہت بڑی ریسٹرکشن تھی یعنی باہر پڑھنے کے لیے، کیونکہ راجہ کو پتہ تھا کہ لوگ زیادہ پڑھنے لکھنے لگ گئے تو اس کے لیے پھر پرابلمس کریٹ ہوں گے۔ دوسری طرف ہنزا میں ہمیں پڑھائی پہ، تعلیم پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں نظر آتی تھی اس زمانے میں۔ اس زمانے کے جو آغا خان تھے، سلطان محمد شاہ، ان کی ایک کوٹ بھی ہمیں ملتی ہے کہ personally if I had 2 children and one was a boy and the other a girl and if I could afford to educate only one I would have no hesitation in giving the higher education to the girl۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کا بہت زیادہ ایمفیسس تھا سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم پہ۔ بھٹو صاحب نے جب 1970s میں آ کے اس جاگیرداری نظام کو ختم کیا، اس کے باوجود بھی یہ جو ڈفرینسز شروع میں کریٹ ہو گئے تھے، جو ہیڈ سٹارٹ ملا تھا ہنزا کو، اس نے ان کو بہت آگے پہنچا دیا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو آغا خان فاؤنڈیشن، اس نے بہت سارے لائبریریز بنائی ہیں اور پاکستان کے اندر ایک انٹرنیشنل لیول کی ہائی کوالٹی ایجوکیشن آغا خان جو بورڈ ہے ایگزامینیشن، اس کی صورت میں فراہم ہو رہا ہے۔ جو ان کے سکولز ہیں اس میں نہ صرف ہنزا کے لوگ پڑھتے ہیں بلکہ نگر کے لوگ بھی پڑھتے ہیں، اور وہ ڈسکرمنیٹ نہیں کرتے کہ کس کمیونٹی سے لوگوں کا تعلق ہے، لیکن اس چیز کا کریڈٹ ہنزا کے لوگوں کو جاتا ہے یا اسماعیلی کمیونٹی کو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے لائبریریز اسٹیبلش کی ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے ایجوکیشن فنڈز اور اسکالرشپس اسٹیبلش کی ہیں کہ جو بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت ساری اسکالرشپس اویلیبل ہیں۔ تو اس پوری چیز نے اوور آل ہنزا کی تعلیم کے لیولز اور ان کی خاص طور پہ خواتین کی جو تعلیم ہے اس کی طرف کو بہت بڑا ہیڈ سٹارٹ دیا کمپیئر ٹو نگر، جبکہ نگر میں پھر بھی خاص طور پہ خواتین کی تعلیم کے لیے ایک کنزرویٹو اپروچ نظر آتی تھی، اور جو ہے نا لڑکیوں کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجنا یا ان کو پڑھانے پہ اتنا زور نہیں تھا، جو کہ اب اس زمانے میں کافی حد تک چینج ہو گیا ہے، اب اس طرح سے نہیں رہا، لیکن شروع میں تھا۔ تو ان چیزوں نے ایک بہت بڑا فرق ڈالا سب سے پہلا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نوٹ کرنا امپورٹنٹ ہے کہ اوور آل جو اسماعیلی کمیونٹی ہے ان کے ہاں ایک سینٹرلائز سسٹم آف لیڈرشپ ہے، جو کہ ہمیں نگر میں یا دوسری جو شیعہ اثنا عشری کمیونٹی ہے اس میں وہ چیز نظر نہیں آتی۔ اس کا نتیجہ یہ کہ ابھی جو کرنٹ آغا خان ہیں، پرنس شاہ کریم الحسینی، انہوں نے بھی بڑے ایجوکیشن پہ ایمفیسس دیا ہے۔ یہ ساری جو ہم لوگ فاؤنڈیشنز کے نام لے رہے ہیں ان کے دور میں کافی حد تک ڈیولپ ہوئی ہیں، اور بہت زیادہ اسکولز بنے، بہت زیادہ اسکالرشپس وغیرہ اسٹوڈنٹس کو مل گئے ہیں باہر پڑھنے کے لیے۔ یہ والا ایمفیسس ہمیں یا ایک سینٹرل لیڈرشپ، ایک سینٹرل کوئی انویسٹمنٹ کا یا ڈیولپمنٹ کا پروگرام نگر کے لیے یا کوئی خاص ان علاقوں کے لیے نظر نہیں آتا۔ ان تعلیم اور مذہبی ڈفرینسز نے نہ صرف ان کی تعلیم پہ آپ کے یعنی ایجوکیشن کے حصول پہ فرق ڈالا ہے، بلکہ ان کے کلچر کو بھی بہت حد تک شیپ کیا ہے دونوں علاقوں کے۔ جہاں ہمیں ہنزا میں جنرلی زیادہ اوپن اور ایک لبرل کلچر نظر آتا ہے، نگر میں اس کا اپوزٹ ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب قراقرم ہائی وے اوریجنلی بنایا جا رہا تھا تو اس کا اوریجنل روٹ نگر کے تھرو تھا، لیکن جو ہے وہ اس کو بعد میں چینج کر کے ہنزا کے تھرو لے جایا گیا، نگر کو بائی پاس کر کے۔ اور اس کی وجہ ایک بہت بڑی یہ تھی کہ جو لوکلز تھے نگر کے اور جو علماء تھے، انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی کہ اگر باہر سے ساؤتھ پاکستان سے یا انٹرنیشنل ٹورسٹ آئیں گے، لوگ آئیں گے تو ہمارا ماحول خراب ہوگا باہر کے لوگوں کے آنے سے۔ ہنزا کے لوگ جبکہ ان کے پاس اوریجنل پلان میں ان کے پاس سے راستہ گزرنا ہی نہیں تھا، وہ اس چیز کے لیے بڑے اوپن تھے کہ باہر سے لوگ ٹورسٹ آئیں، کیونکہ وہ بزنس کے لیے اوپن تھے، وہ چاہتے تھے کہ ٹورزم ڈیولپ ہو، بزنس ڈیولپ ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو مین روٹ تھا وہ ہنزا چلا گیا، اور آج بھی جو میجورٹی ٹورسٹ جاتے ہیں وہ پھر نگر کو بائی پاس کر کے ہنزا میں جاتے ہیں، اور آج نگر کے لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ٹورسٹ جاتے ہیں ہنزا میں بیٹھ کے نگر کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں علاقہ کتنا خوبصورت ہے، لیکن خود نگر نہیں آتا ہے۔ اس کلچرل گیپ نے جو ہے وہ ان کے بزنس کی طرف اور بھی ڈفرینٹ طریقے سے ان کے ایٹیٹیوڈ کو جو ہے نا شیپ کیا ہے۔ تو فار ایگزامپل ہنزا کے لوگ ویٹر بھی بنیں گے، ہوٹل بھی چلائیں گے، جیم بھی بنائیں گے، محنت مزدورے والے کام بھی کریں گے پیسہ کمانے کے لیے، لیکن نگر میں اس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی لڑکا ہوٹل میں کام کرے یا ویٹر بنے یا چائے کی کپ بنا کے بیچ رہا ہو یا پھر جیم بنائیں ان کی خواتین، تو اس کو ایک بری نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا غریب ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ ان میں عزت نہیں ہے۔ تو جو عزت دار گھرانے نگر میں ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ غریب بھی ہوں
تو آپ یہ والے کام نہیں کریں گے. تو آج بھی اگر آپ دیکھیں میجورٹی ہینڈی کرافٹس, جیمز, ڈرائی فروٹ, جیم سٹونز, ان کی جتنی دکانیں میجورٹی آپ کو ہنزا سائٹ پہ ملیں گی. اور اکثر یہ والے بزنسز بھی ہنزا کے لوگوں کے اونڈ ہوتے ہیں. یہاں تک کہ یہ ہے کہ بہت ساری نگر کی فیملیز خود جیمز کیونکہ نہیں بناتی تو وہ ہنزا کے لوگوں کو اپنے جو فروٹس ہیں وہ بیچ دیتی ہیں اور کہتی ہیں تم لوگ جیم بنا لو اس کا کوئی چھوٹا سا پیسہ لے کے, اور وہی جو ہے نا فروٹس اور جو ادھر کی پروڈیوس ہے وہ پروسیس ہو کے بہت بڑے مارجن پہ ہنزا کے لوگ بیچتے ہیں کیونکہ نگر والے خود یہ کرنا نہیں چاہتے. اس کے علاوہ ایک اور مجھے واقعہ یاد آتا ہے کہ میں نگر کے ایک ہوٹل کے اونر سے بات کر رہا تھا جو بتا رہا تھا کہ اس کے پاس فارن ٹورسٹ آتے ہیں, مختلف پاکستان کے علاقوں سے لوگ آ کے ٹھہرتے ہیں, اور اس کے ہوٹل کے پاس ایک مسجد ہے جہاں ہفتہ وار ان کے لوکل کوئی مذہبی پروگرامز ہوتے ہیں جس کی شور کی آواز جو ہے نا ہوٹل کے اندر آتی ہے. تو کہتا ہے میرے گیسٹ اکثر آ کے جو ہے نا بڑے پریشان ہوتے ہیں جب وہ شام کے وقت یا رات کے وقت یہ چیزیں سنتے ہیں, آوازیں سنتے ہیں, تو کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے جو ہے نا, ان شور شرابے سے, ان چیخ پکار سے پریشان ہوتے ہیں. تو کہہ رہے میں نے جو ہے وہ کئی دفعہ جا کے اپنے لوکل عالم سے مسجد میں لوگوں سے بات کی کہ جو ہے نا شور نہ کریں کیونکہ اس سے جو ہے وہ گیس خراب ہو رہے ہیں, اور ظاہری بات ہے ہمیں بزنس کی ضرورت ہے علاقے کو. تو لوگ نہیں مانتے, لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ باہر سے ٹورسٹ آ رہے ہیں اور ماحول بھی خراب کر رہے ہیں, اور ہمیں اپنی جو ہے وہ روایات یا اپنے مذہب کو, اپنے کلچر کو ان کی وجہ سے چینج کرنا پڑے, یہ تو کبھی نہیں ہوگا. تو اس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ ہم میرے پاس جو ہے نا کئی سارے گیسٹ بھی آ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کیونکہ گھبراتے ہیں شور شرابے سے کہ یہ انجان علاقہ اور اس میں پھر اس قسم کی آوازیں آئیں تو پریشان ہوتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے, اور بھی بہت ساری اس کی آپ کو اگزامپلز مل جائیں گی, لیکن اوور آل یہ ہے کہ ہنزا کے لوگ باہر کے جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے زیادہ اوپن ہیں, ان کے جو نیڈز ہیں اس کو وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اب مثلاً اگر آپ دیکھیں کیفیز, کیکس, ڈفرینٹ قسم کی کوزینس آپ کو ہنزا میں زیادہ مل جائیں گی, نگر سائڈ پہ نہیں ملیں گی کہ آپ کہیں کوئی مجھے اٹالین ریسٹورنٹ چاہیے, کوئی اس طرح کی چیزیں, کیونکہ ہنزا والے جو ویسٹ سے آ رہے ہیں لوگ یا پاکستان کے ڈفرینٹ علاقوں سے آ رہے ہیں ان کی جو نیڈز ہیں ان کو کیٹر کر رہے ہیں, اور اس کو وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہمارا علاقہ ٹیک اوور ہو رہا ہے, ہمارے کلچر پہ کوئی جو ہے وہ ٹیک اوور کیا جا رہا ہے. وہ اس کو بزنس اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیسہ کمانے کا طریقہ ہے, اور آبویسلی اس کے پہ اثرات آپ کے سامنے ہیں کہ ادھر ڈیولپمنٹ بھی زیادہ ہیں, سڑکیں بہتر ہیں, ریسٹورنٹس ہوٹل زیادہ بہتر ہیں, ٹورسٹ بھی ادھر زیادہ جاتے ہیں, ان کے بزنسز بہت سارے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو. اگر ہم ریسنٹ اسٹیٹسٹکس دیکھیں گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کے, تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہنزا کی ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس میں ویلیو 0.081 ہے, جہاں کہ نگر کی 0.157 ہے. اس کا مطلب ہے نگر کمپیریٹیولی کافی زیادہ غریب ہے, ایٹ لیسٹ ٹوائس زیادہ غریب ہے. اسی طرح اگر ہم لوگ تعلیم کے اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو ہمیں نگر میں میل ایجوکیشن لیول لٹریسی ریٹ 78% نظر آتا ہے, فیمیلز کا 57% ہے اور ٹوٹل 67% ہے, جہاں کہ ہنزا کا میل 80% ہے, فیمیل 65% ہے اور ٹوٹل 71% ہے. تو یعنی ایک تو اس میں ڈفرینس صاف نظر آ رہا ہے کہ فیمیلز کا ریشو اوور آل ہنزا میں زیادہ پڑھا لکھا ہے, اور اوور آل ایجوکیشن کا لیول بھی ہنزا میں زیادہ ہے. یہ بڑا فیسینیٹنگ کیس ہے, اور پاکستان میں شاید اس طرح کے اور بھی بہت سارے کیسز ہوں جہاں علاقہ بھی سیم ہے, زبان سیم ہے, ساری جو کنڈیشنز آپ کہہ سکتے ہیں لوگوں کی سیم ہے, صرف فرق کیا آ رہا ہے مذہب کا اور کلچر کا, اور ان دو چیزوں کی وجہ سے ان دونوں کی جو پاتھس ہیں وہ بالکل ڈائیورج کر گئے ہیں, بہت بڑا فرق آ گیا. اچھا, ون تھنگ آئی نیڈ ٹو سے ہیئر کہ میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں گلگت بلتستان پہ یا ہنزا یا نگر پہ, میں صرف ادھر وزٹ کرتا رہا ہوں اور لوگوں سے بات کی ہے, اور آبویسلی یہ اوپینینز بائسڈ بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ میں نے کوئی سروے تو نہیں کیا لارج اسکیل. تو اگر میری کوئی چیز غلط ہے تو مجھے معاف کریے گا, اور اس میں اپنی اوپینینز بھی پلیز کامنٹس میں آ کے شیئر کریں, اور چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں یار, پلیز پلیز پلیز. میں نیا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا ہے.